من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی سفارش کرے گا سفارش اچھی ہوگا اس کے لیے ایک حصہ اس میں سے۔ جب کوئی انسان کسی نیک کام کے لیے، کسی اچھے کام کے لیے کوئی سفارش کرتا ہے، کوئی سفارش کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی کوئی کسی کام کے لیے کسی کو اکسائے، کسی کو موٹیویٹ کرے، کسی کو کہے، کسی کو انکریج کرے، یہ شفاعت ہے۔ یا اس کو جیسے ہمارے ہاں سفارش کرتے ہیں، مگر ہم برے معنوں میں ہمیشہ سفارش کرتے ہیں نا، مگر دیکھیں کسی بے کس انسان ہے، مجبور انسان ہے، اس کے ساتھ آپ نے اپنی طاقت جوڑ لی، یا آپ نے کسی کو کچھ کہہ دیا کہ اس کی مدد کرو، وہ خود اکیلا اپنے لیے نہیں کچھ کر سکتا تھا، جب آپ نے کہا تو اس کی مدد ہو گئی۔ اب یہ کیا، یہ سفارش ہے، یہ شفاعت ہے۔ جو کوئی بھلائی کی سفارش کرے گا اللہ تعالی سفارش کرنے والے کو بھی اجر دے گا، اس لیے کہ اس نے اس کو وہاں تک پہنچایا جہاں تک وہ بیچارہ خود نہیں پہنچ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم سفارش کیا کرو تمہیں ثواب ملے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے جو فیصلہ فرمائے اس پر راضی رہو، یعنی سفارش کرو۔ تم سفارش کس طرح سے کرو، جب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی لوگ آتے تھے نا، کوئی کچھ مانگنے آتا تھا یا کوئی کسی اپنے کام کے لیے آتا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرماتے تھے کہ تم اس کی سفارش کرو کہ اس کو کچھ دے دیں یا اس کا یہ کام کر دیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے کہ یہ بھی ثواب میں شامل ہو جائیں، ان کو بھی ثواب مل جائے۔ یہاں پہ نا نصیب منہا، ایک حصہ مل جائے گا۔ حصہ ملنے کا مطلب کیا ہے، ثواب مل جائے گا۔ جب آپ کسی مظلوم کے لیے سفارش کریں گے تو سفارش کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور کتنا ثواب ملے گا، یہ حدیث میں ہے کہ جتنا کرنے والے کو، نیکی کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی اس کی سفارش کرنے والے کو ملتا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو اسے اس چیز کے کام کرنے والے جتنا ثواب ملے گا۔ جیسے مثلا آپ نے کسی کو موٹیویٹ کیا کسی نیکی کے کام کے لیے، ایک سفارش وہ ہو گئی نا جو آپ نے سمجھی ابھی، جس کو ہم عام سفارش کہتے ہیں۔ مثلا یعنی دو طرح سے آپ اس کو دیکھیں۔ پہلی طرح کیا ہے، جیسے کہ ہم کہیں کوئی غریب آدمی ہے، ڈیزرونگ ہے، لیکن ڈیزرونگ یاد رکھیں حقدار ہے، ورنہ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا انصاف کی بات، امانتیں ذمہ دار لوگوں کے، حقدار لوگوں کو دینے کی بات پڑھی تھی نا۔ تو یہ نہیں اگر غریب ہے اس بیچارے کو نوکری دے دیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ غریب ہے، نو، یہ پھر آپ نے امانت حقدار کو نہیں دی۔ اگر وہ حقدار بھی ہے، غریب ہے مثلا، وہ خود نہیں، اپنی اس کی اتنی پہنچ نہیں ہے، اس کو نوکری نہیں ملے گی، آپ سمجھتے ہیں یہ حقدار ہے، آپ نے اس کی سفارش کر دی، یہ بھی ایک سفارش ہے۔ اب آپ کی وجہ سے اس کو نوکری مل گئی، یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہاں ایک بندہ بیمار تھا، وہ کوئی ڈاکٹر اس کو نہیں دیکھ رہا تھا، آپ نے ایک دو فون کر دیے، اور وہ آپ کی میڈ تھی، اس کا شوہر مثلا بیمار ہے، وہ لے گئی اس کو اور وہاں پہ اس کا کام بن گیا، یہ آپ کی اچھی سفارش ہے۔ اس میں بھی ہم اتنے بخیل ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم کسی کا کام کرتے پھریں، ہمیں کیا، خود ہی کریں نا جا کے، ہمیں اتنا شوق نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہمارا ایک فون کرنے سے، ایک کوئی کام کرنے سے، مثلا آپ نے کسی کو کوئی رشتہ بتا دیا، ایک کسی کا کر دیا، اس کو نہیں کہیں راستہ مل رہا تھا، آپ نے بتا دیا، یہ اچھی سفارش ہے۔ دوسری ایک کیا ہوتی ہے کہ نیکی کے کام پہ کسی کو موٹیویٹ کرنا، اس کی طرف توجہ دلا دینا، جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ حدیث بتائی ہے۔ تو آپ مثلا کسی کو کہتے ہیں جی فلاں جگہ پہ کھانا دے دیں، یا فلاں لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، فلاں بڑا مجبور ہے، بڑا غریب ہے، اس کے لیے ڈونیشن جمع کر رہے ہیں، اس کے لیے ڈونیٹ کر دیں، اس میں بھی ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، لوگ ہمیں ایسا سمجھیں گے، ہم کیوں کہیں۔ تو یہ بھی آپ کی ایک سفارش ہے، کیونکہ لوگوں نے نہیں دینا تھا لیکن آپ کے کہنے کی وجہ سے وہ دے رہے ہیں، یہ آپ کی طرف سے ایک شفاعت ہو گئی۔ آپ کلاس کے لیے مثلا کسی کو کہتے ہیں کہ آؤ قرآن سیکھو، آؤ قرآن کی طرف آؤ، تو یہ بھی کیا ہے، ایک اچھی سفارش ہے جو آپ نے کی ہے۔ یعنی کلاس والے تو وہاں تک نہیں پہنچے تھے، لیکن آپ نے سفارش کر کے کسی کو موٹیویٹ کر کے یہاں تک پہنچایا، تو اس میں سے حصہ آپ کو بھی ملا،
جب تک وہ بندی پڑھتی رہے گی، سیکھتی رہے گی، عمل کرتی رہے گی، آپ کا مسلسل نامہ اعمال میں نیکیوں میں ایڈیشن ہوتا جائے گا. اس کو بھی اپنی ملے گی، اس کی نیکی میں سے کمی نہیں ہوگی، لیکن آپ کو مسلسل مل رہا ہے، آپ کا ایک جاری صدقہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے، یعنی دو طرح سے اس چیز کو سمجھیں آپ. تو یہ یاد رکھیں جہاں پہ بھی انسان کو موقع ملے کہ ہماری ایک بات بولنے کی وجہ سے بعض اوقات، لیکن ہم وہاں پہ بالکل سمن بکمن ہو جاتے ہیں، ایک بات بولنے کی وجہ سے کسی کا کوئی کام بن سکتا ہے. زبان ہی ہلانی ہے نا آپ نے، آگے ذرا سا زبان ہلانے کی وجہ سے کہنے کی ایسے بھائی یہ کر لو، یا اس کا یہ کام کر دیں، یا یہ اس کام میں نیک کام ہے اس میں شریک ہو جائیں، تو آپ کے زبان ہلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ وہ آپ کو بھی اجر دے دے گا. ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنی زندگی میں خود صرف نیکی نہ کریں، کوئی اور نیکی کر رہا ہے اس کو سپورٹ کر دیں. اور بعض دفعہ ہم سے خود نہیں کوئی کسی کی مدد کی جاتی، لیکن کسی اور کو ہم کہہ سکتے ہیں بھئی آپ مدد کر دو اس کی، کہ ہو سکتا ہے ہمارے اندر اتنی طاقت نہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہ ہو، لیکن کسی اور کے پاس ہیں، تو میں ان کو کہہ دوں کہ بھئی آپ یہ دیکھیں یہ ایک مسجد ہے، اس کے اندر آپ ذرا ڈونیٹ کر دیں. یا جیسے اب ہم اناؤنسمنٹس کئی دفعہ کرتے رہتے ہیں، فلانی جگہ پہ ضرورت ہے وہاں پہ دے دیں، فلان جگہ پہ ایسے ہیں، تو یہ ایک نیکی کی سفارش ہے، جو کرے گا تو کہنے والے کو بھی حصہ مل جائے گا. اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح وائس ورسا، وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، جو سفارش کرے گا بری تو اس کو ایک حصہ اس کا بھی لازمی ملے گا، ایک بدلہ برائی کا لازمی اس کے لیے بھی ہے. یعنی برائی کی اگر سفارش کرو گے، کسی کو ایسی بات کی طرف اگر آپ نے موٹیویٹ کیا، تمہیں کیا ضرورت ہے کرنے کی، تم چھوڑو، یہ ایسے ہی تم اپنے آپ کو کیوں کھپا رہی ہو. اب آپ نے اس کو نیکی سے روک دیا، برائی کی سفارش کی ہے، تو کیا اس میں سے ایک شیئر آپ کو بھی مل جائے گا. یعنی دونوں چیزوں میں انسان شیئر کما سکتا ہے اگر وہ یہ سوچ سمجھ لے کہ نیکی کی سفارش ہی میں نے کرنی ہے، کبھی برائی کی نہیں کرنی. جس چیز سے کسی کا حق مارا جائے، آپ کے رشتہ دار ہیں، کیونکہ یہ میرے رشتہ دار ہیں اس لیے ان کو نوکری دے دو. بعض دفعہ لوگ بڑی پوزیشنز پہ چلے جاتے ہیں، پھر ان کے رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں، آپ ہماری نوکری دلا دیں، یہ کر دیں، ہمارا وہ کام کر دیں، ہمیں فلانی جگہ کا ٹھیکہ دلا دیں، اب ہم کو وہ کانٹریکٹ ہمیں دلا دیں، یہ کر دیں. تو کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب اس کے اندر کیا ہے، جو حقدار ہے اس کا حق مارا جائے گا. اب آپ نے جو سفارش کی وہ بری سفارش ہے. کیوں آپ کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ میرا رشتہ دار ہے. یعنی امانت حقداروں تک پہنچنی چاہیے نا، تو آپ نے حقدار کو محروم کر دیا اور اپنے رشتہ دار کو آگے کر دیا. ارے ہمارے ہاں کتنا ہوتا ہے، نوکری ہے تو وہ ہمارا کسی کوئی جاننے والا ہے یا جس سے ہم نے ووٹ لینا ہے اس کو دلا دی جائے تاکہ آگے مجھے فائدہ ہو. بری سفارشیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، اچھی سفارش کون کرتا ہے؟ اس کے لیے کتنے لوگ ہیں جو آگے آتے ہیں. پتہ ہے اگر آپ کسی مسلمان کے لیے کوئی اچھی سفارش کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں نا، جتنی دیر آپ اس کی ہیلپ کرتے رہیں گے، اس میں لگے رہیں گے، اس کام میں جس سے اس کی ہیلپ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرے گا. سبحان اللہ. تو جس کی مدد میں اللہ آ جائے پھر وہ کبھی نامراد ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں ایک طرف یہ کہہ سکتے ہیں میرا تو اپنا کام ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اس کی کرنے کی. آپ اس کی کریں گے اللہ آپ کا کام کرے گا. دوسری بات یہ کہ یہ نہیں ہے کہ بس میں ہی نیکی کرتی رہوں، ہائے میں دوسروں کو یہ کام بھی نہ سکھاؤں. اگر ان کو بھی سکھا دیا نا، ان کو بھی آ جائے گا، پھر یہ بھی کرنے لگیں گے، پھر میری کیا واہ واہ ہوگی. نہیں، لوگوں کو شریک کرو نیکی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے ہیں صحابہ سے کہ تم سفارش کر دو؟ بولے ان کے کہنے کی وجہ سے آپ نے دینا تھا، جو تو دینا تھا وہ تو دینا ہی تھا، لیکن صرف یہ کہ جب یہ کہیں گے ان کو بھی اجر ملے گا. تو اس لیے ہم ہمیشہ یہ دیکھتے رہیں کہ ہم نے جو کسی کی سفارش کرنی ہے
ہم نے اس سفارش میں دیکھنا ہے کہ کیا یہ اچھائی کے کام کی، بھلائی کے کام کی سفارش ہے یا کسی برائی کے کام کی سفارش ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم یہ سمجھ آ گئی نا کہ سفارش، ہر ایک سفارش ایک بری نہیں ہوتی، ایک اچھی بھی سفارش بھی ہوتی ہے. کیونکہ یہ ہمارے ہاں تو ایک گالی لفظ بن گیا نا کہ سفارشی لوگ سفارش کرتے ہیں، سفارش، تو یہ ایک اچھائی کی بھی سفارش ہے. اچھا اب ایک اس کے اندر بہت امپورٹنٹ بات جو سمجھنے کی ہے کہ سفارش جب آپ نے کسی کی کر دی تو اس کے اوپر آپ کوئی بدلہ نہیں لے سکتے. جب بھی آپ اچھائی کی کوئی سفارش کریں گے نا، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لے سکتے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے اگر آپ نے بدلہ یہ لیا نا تو وہ رشوت ہوگی. اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ رشوت. کیونکہ اگر آپ نے بدلہ لیا تو بس آپ نے دنیا میں لے لیا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر کوئی اس کا بدلہ نہیں ملے گا. اور دوسری رشوت ویسے ہی حرام ہے. تو یہ شفاعت جو ہوتی ہے نا وہ فی سبیل اللہ ہونی چاہیے، اس میں کسی بدلے کی امید نہیں ہونی چاہیے. لیکن آج کل کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ ہاں پھر ہمیں کیا فائدہ ملے گا، کچھ نہیں ملنا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی. اب اچھا آپ ایک میں چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مثلا آپ کی کوئی میڈ ہے، اب وہ اس کا آپ نے کوئی سفارش کرا دی، اس کے شوہر کو نوکری دلا دی، یا اس کو کوئی ہسپتال میں اس کا علاج ہونا تھا وہ کرا دیا. جس دن آپ نے یہ فون کیا اور اس کو یہ کام اس کا کرا دیا، اسی دن اس کو آپ نے کہا آج ذرا میرا صحن بھی دھو کے جانا. وہ اس کا کام نہیں تھا روز کا، آج آپ نے کہا کہ میرا صحن بھی دھو کے جانا، میرے ذرا سر میں تیل بھی ڈال جانا، مجھے ذرا دبا بھی دینا. کیوں؟ آپ کو یہ کہ کیوں میں نے اس کا کام نہیں کیا، میں نے اس کا کام کرایا تو اب اس کو بھی تو کچھ میرا کرنا چاہیے نا. یہ ہے رشوت. حالانکہ مال کے فارم میں نہیں لی، پیسوں کی فارم میں نہیں لی، کچھ کام کے بدلے کچھ کام نکلوا لینا اپنا. یہ بھی آپ نے معاوضہ لے لیا، بدلہ لے لیا اس سفارش کا جو آپ نے کرائی. سمجھ آ گئی بات؟ یہاں آپ کہہ دیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تمہاری سفارش تو کرا دیں گے لیکن پھر تم بھی ہمارا یہ کام کر دینا. بعض لوگ صاف ہی بول دیتے، اور بعض دفعہ ہم بولتے نہیں ہیں لیکن بیک آف آر مائنڈ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ میں نے سفارش کی ہے نا، اب یہ میرا کام کرے ایکسٹرا. تو ہم زندگی میں کہاں کہاں دیکھیں ڈنڈی مارتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. یاد رکھنا اللہ ہر چیز پر مقیت ہے، نگران ہے، کیونکہ وہ گواہ ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ حاضر ہے اور قدرت رکھنے والا ہے. تم یہ نہ کبھی سوچنا کہ جو تمہاری سفارش کر رہا ہے، ایک ذہن کے اندر آ جاتا ہے نا جو سفارش کرنے والا ہے اس کو ہی ہم سوچتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، وہی قدرت والا ہے. نہیں، اللہ ہے قدرت والا. اگر اس نے اس کے ذریعے یہ کام تمہارا نکلوایا ہے تو قدرت اللہ کی ہے، اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا. ہم ان لوگوں کے تو احسان مند ہو جاتے ہیں جو ہمارے لیے سفارش کر کے کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، کوئی خیر کا ہمارے لیے کام کرا دیتے ہیں، لیکن وہ رب جو اس بندے کو ذریعہ بنانے والا ہے اس کو بھول جاتے ہیں. تو وہ ہر چیز پہ نگران ہے، اس کو پتا ہے کون شفاعت حسنۃ کر رہا ہے اور جو کون ہے جو شفاعت سیئہ کر رہا ہے. دونوں کو اپنا اپنا حصہ مل جائے گا. اب ہم نے برائی خود نہیں کی، اگر ہم نے کسی کو کہہ دیا کہ چھوڑو تم یہ نیکی کرنے کو اور چلو تم یہ کام کر لو، کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ میرا کیا قصور ہے، میں نے تو نہیں کیا، لیکن آپ کے نام اعمال میں وہ گناہ بھی لکھا گیا کیونکہ آپ نے اس کو اس گناہ کی دعوت دی تھی، اس پہ موٹیویٹ کیا تھا، اس کے کرنے کے لیے کہا تھا. اور بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو مثلاً کوئی غلط جگہ ہے، کوئی غلط مجلس ہے، کوئی غلط پارٹی ایسی، کوئی ایسی محفل ہے، ٹھیک ہے، اب آپ اپنی دوست کو موٹیویٹ کریں کہ نہیں تم چلی جاؤ نا، کیا ایسا ہو گیا بھائی، اتنی بھی نہ وہ بنو ایکسٹریمسٹ، اتنی بھی کیا ہو گیا تمہیں، اتنا کیا، چھوڑو کیا فرق پڑتا ہے. اب آپ نے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، شفاعتن سیئاتن. وہ جب وہاں جائے گی، جو اس کا جانا، وہاں بیٹھنا، غلط کام کوئی دیکھنا، وہاں پہ جتنی دیر وہ بیٹھی رہے گی سارا گناہ آپ کو بھی ملتا رہے گا. تو کیا ہم نے کیا؟ بس ایک زبان ہلائی، لیکن کہاں تک اس زبان کا ہلانا ہمیں لے گیا، اس کا بھی سارا گناہ ہم لے کے بیٹھ گئے.
خود بھی اگر ساتھ شامل ہیں تو اپنا بھی لیا اور دوسرے کا بھی لے لیا. کتنی جگہوں پہ ہم بیکار میں ایسے اپنے اوپر گناہ چڑھاتے رہتے ہیں. ہمیں کیا، ہم کیوں کسی کو کہیں کہ برائی کر لو، یہ کام کر لو، تم کیا ضرورت ہے؟ ہم سے اپنے جو گناہ ہم انہی کو سمیٹ لیں، انہی کے اوپر ہم فارغ ہو جائیں اللہ کے ہاں معافی ہمیں مل جائے تو بڑی بات ہے کہ ہم دوسروں کے بھی گناہ اپنے سر لے لیں. تو دیکھنا چاہیے، اس میں بہت کیئرفل ہونا چاہیے. جب آپ زبان ہلا رہے ہیں تو دیکھیں میں کون سی شفاعت کر رہی ہوں. ٹھیک ہے.